یہ آیت 30۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ اور قال کہا نسوہ کچھ عورتوں نے فی من المدینہ شہر امرأۃ بیوی العزیز عزیز کی تراود پھسلاتی ہے فتح غلام کو ہا اپنے عن سے نفسی ہی اس کے اور قال کہا نسوہ کچھ عورتوں نے فی من المدینہ شہر امرأۃ بیوی العزیز عزیز کی تراود پھسلاتی ہے فتح غلام کو ہا اپنے عن سے نفسی ہی اس کے قد یقیناً شغفہ داخل ہو چکا ہے ہا اس میں یعنی اس کے دل میں حبا محبت کی روح سے انا بے شک ہم لنرا یقیناً ہم دیکھتی ہیں ہا اسے فی میں ضلال گمراہی مبین واضح قد یقیناً شغفہ داخل ہو چکا ہے ہا اس میں حبا محبت انا بے شک ہم البتہ نرا ہم دیکھتی ہیں ہا اسے فی میں ضلال گمراہی یا غلطی مبین صریح یا واضح فبس لما جب سمعت اس نے سنا بمکری مکر ہن ان عورتوں کی ارسلت تو پیغام بھیجا الیہ طرف ہن ان عورتوں کی اور اعتدت تیار کی اس نے لا سے ہن ان کے متکئا مسندے یا تکیے فبس لما جب سمعت اس عورت نے سنا بمکری مکر یا فریب ہن ان کے ارسلت تو اس نے پیغام بھیجا الیہ طرف ہن ان کی یعنی ان عورتوں کی اور اعتدت اس عورت نے تیار کی لا سے ہن ان کے متکئا مسندیں یا تکیہ دار مجلس اور آتت اس نے دے دی کل ہر واحد ایک کو من سے ہن ان میں سکینہ ایک چھری اور قالت کہا یوسف علیہ السلام سے اخرج تو نکل علیہ پر ہن یعنی ان عورتوں پر اور آتت اس نے دے دی کل ہر واحدہ ایک کو من سے ہن ان میں سکینہ ایک چھری اور قالت کہا یوسف علیہ السلام سے اخرج تو نکل علیہ پر ہن فبس لما جب رأی دیکھا نہ دیکھا ان عورتوں نے ہو اسے اکبر نہ بہت بڑا پایا انہوں نے ہو اسے وقطعنا کاٹ ڈالے ان عورتوں نے ایدیا ہاتھ ہن اپنے فبس لما جب رأی نہ دیکھا ان عورتوں نے ہو اسے اکبر نہ بہت بڑا پایا ان عورتوں نے ہو اسے وقطعنا کاٹ ڈالے ان عورتوں نے ایدیا ہاتھ ہن اپنے وقلنا کہا ان عورتوں نے حاشا للہ اللہ کی پناہ ما نہیں ہاذا یہ باشرہ کوئی آدمی ان نہیں ہاذا یہ اللہ مگر ملکن کوئی فرشتہ کریم نہایت معزز وقلنا کہا ان عورتوں نے حاشا للہ اللہ کی پناہ ما نہیں ہاذا یہ باشرہ کوئی بشر کوئی آدمی ان نہیں ہاذا یہ اللہ مگر ملکن کوئی فرشتہ کریم نہایت معزز۔ تو اس آیت کی ایک تو تفسیر جو مشہور ہے اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ جب اس عورت نے عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف جو ہے وہ پھسلایا ہے تو انہوں نے ملامت اور تانے جو ہے وہ دینے شروع کر دیے کہ یہ کیسی ہے کہ اپنے غلام کو جو ہے وہ اپنی طرف بلا رہی ہے دعوت دے رہی ہے۔ تو اس نے جب ان کی ملامت کو مکر و فریب کو سنا تو اس نے کچھ خاص عورتوں کو دعوت دی اور دعوت جو ہے وہ تکیے اور مسندیں جو ہے وہ اب لگی ہوئی ہیں، چھریاں بھی ہیں، پھل بھی جو ہے وہ سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اب تو جو ہے وہ ان کے سامنے سے گزر۔ جب یوسف علیہ السلام وہاں سے جو ہے ان کے سامنے سے گزرے تو ان کو ہوش ہی نہ رہا اور انہوں نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ لیے
اور انہیں یہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ ہم اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں یا جو ہے وہ پھل وغیرہ کاٹ رہی ہیں۔ تو انہوں نے اسی میں یہ بات کہی کہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے، یہ اتنا خوبصورت انسان یہ ہمارے سامنے سے یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بہت خوبصورت تھے اور انہیں اسی محو میں اپنے درد کا احساس ہی نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا اللہ کی پناہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہی لگتا ہے۔ یہ مشہور جو عام تفاسیر ہیں ان کا خلاصہ، لیکن اصل صورت واقعہ کچھ اور معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بچے تھے، جب وہ ان کے گھر میں آئے تو غلام کی حیثیت سے گھر میں جو ہے وہ آئے تھے، کئی سال بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اب آیا یہ ممکن ہے کہ اتنے سالوں تک عزیز مصر کی بیوی کی جو اتنی قریب ترین جو سہیلیاں تھیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ دیکھا نہ ہو، عزیز مصر کی بیوی نے جو ہے وہ انہیں دکھانے کا اہتمام نہ کیا ہو، تو اب اس کا اہتمام کیا ہو، یعنی اب تم جو ہے وہ یوسف کو دیکھ لو، یہ ناممکن سی بات جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اب صاف جو نظر آتا ہے وہ یہی کہ چند جو عورتیں جب ان تک یہ اندر کی خبر جو ہے وہ پہنچی تو انہوں نے عزیز کی بیوی پر طعن و ملامت جو ہے وہ کی کہ اس کی نادانی دیکھو، اپنے غلام پر فریفتہ ہو چکی ہے اور اب تک مسلسل کوشش کر چکی ہے اور اس کو پھسلانے کے باوجود جو ہے وہ اصول مقصد میں ناکام ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے حسن کا بھی تذکرہ کیا اور کسی کو اپنا دیوانہ بنانے کی چالوں میں مہارت کا دعویٰ بھی کیا کہ ہمارے پاس تو وہ مکر و فریب ہیں، یہ تو ایک غلام ہے، کوئی بھی ہم سے بچ کر کے نہیں جا سکتا۔ تو ایک غلام کی کیا مجال ہے، اس لیے فلما سمعت بمکرہن، تو عزیز مصر کی بیوی نے ان کے مکر و فریب اور چالوں کا دعویٰ جب سنا نا تو ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی آؤ اور آزما کر کے دیکھ لو، اگر وہ تم میں سے کسی ایک کو اپنا دل دے بیٹھا تو میرے لیے بھی وجہ جواز بن جائے گی۔ تو باقاعدہ ان کی چال کی تفصیل سن کر ہر عورت کو جو ہے وہ دعوت کے لوازمات کے ساتھ خصوصاً ایک جو ہے وہ چھری بھی دی گئی۔ اب یوسف علیہ السلام عزیز کی بیوی کے کہنے پر ان عورتوں کے سامنے جو ہے وہ آئے تو ان میں سے ہر ایک نے انہیں اپنے حسن اور ناز و انداز سے جو ہے وہ متاثر کرنے کی کوشش کی۔ جب کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی تو پھر آخری جو حربہ ہوتا ہے عاشقوں کا، بے بس جو عاشق ہوتے ہیں ان کا حربہ، کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم خودکشی کر لیں گے، ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں گے۔ اب یہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی رحم کے جذبے کے ہاتھوں پھنس جاتا ہے۔ کئی لڑکیاں اس طرح برباد ہوئی ہیں اور لڑکے بھی جو ہے وہ اسی طرح برباد ہوئے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ سب عورتوں نے ایسا کیا ہو، بہرحال کچھ نے ایسا کیا بھی کہ اپنے ہاتھوں کو بری طرح زخمی کیا، خودکشی کی دھمکی بھی دی۔ حسن و جمال کے ساتھ عفت و حیا کے اس پیکر نے اس کی پرواہ کی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے خاص فضل سے اور اللہ کی رحمت سے کسی کی طرف جو ہے وہ یوسف علیہ السلام مائل نہیں ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیسا عجیب بندہ ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہی لگتا ہے کہ جو عشق و حسن کے فتنوں سے کوئی جس کا جو ہے وہ تعلق ہی نہیں ہے، ہم اس کو اپنے حسن کی دعوت دے رہی ہیں اور لیکن اس کو جو ہے وہ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اس پر خودکشی کا بھی جو ہے وہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی کہ یہ کوئی معزز فرشتہ ہی لگتا ہے۔ بہرکیف اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، یہ واضح جو ہے وہ تفسیر معلوم ہوتی ہے۔ قالت، اس عورت نے کہا، فَبَذَلِكُنَّ، وہ یہی ہے الذی جس نے لمتننی کہ ملامت کی تھی تم نے مجھے، فی میں ہی اس لال بتقد یقین راوت تو پھسلایا میں نے ہو اسے، عن سے نفسی نفس ہی اس کے، فاستعصم پس وہ بچ نکلا۔ قالت، اس عورت نے کہا، فَبَذَلِكُنَّ، وہ یہی ہے الذی جس کی لمتنّ ملامت کی تم نے نی مجھے، فی میں ہی اس کے بارے میں، وَلَال بتقد یقین راوت تو پھسلایا میں نے ہو اسے، عن سے نفسی نفس ہی اس کے، فاستعصم تو وہ بچ نکلا۔ وَاللہ بتائیں اگر لم نہ یفعل اس نے کیا ما جو آمرو میں حکم دیتی ہوں ہو اسے، لَيُسْجَنَنَّ ضرور بھی ضرور وہ قید کیا جائے گا، وَاللہ یکون
ضرور وہ ہوگا من سے الصاغرین بے عزت ہونے والا۔ وہ لال بتائیں اگر لم لا یفعل اس نے کیا ما جو آمرو میں حکم دیتی ہوں ہو اسے لا یسجنن ضرور وہ قید کیا جائے گا، وہ لا یکون یقیناً ضرور وہ ہوگا من سے الصاغرین بے عزت ہونے والا۔ قال یوسف علیہ السلام نے کہا ربی میرے رب السجن قید خانہ احب زیادہ محبوب ہے الیہ میری طرف مما اس سے جو یدعون وہ بلاتی ہیں نہیں مجھے الیہ طرف ہی اس کی۔ قال یوسف علیہ السلام نے کہا ربی میرے رب السجن قید خانہ احب زیادہ محبوب ہے الیہ طرف میری مما اس سے جو یدعون وہ بلاتی ہیں نہیں مجھے الیہ طرف ہی اس کی۔ وار اللہ اگر نہ تصرف تو پھیرے گا عنی مجھ سے قیدا فریب ہننا ان کا اسبو میں مائل ہو جاؤں گا الیہ طرف ہننا ان کی اور اکن میں ہو جاؤں گا من سے الجاہلین جاہل۔ وار اللہ اگر نہ تصرف تو پھیرے گا عنی مجھ سے قیدا مکر یا فریب ہننا ان کا اسبو میں مائل ہو جاؤں گا الیہ طرف ہننا ان کی اور اکن میں ہو جاؤں گا من سے الجاہلین جاہل۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کے لیے بڑا سخت امتحان تھا، ایک طرف جو ہے وہ معصیت یعنی اللہ کی نافرمانی، دوسری طرف مصیبت جو قید کی صورت میں۔ تو عزیز مصر کی بیوی قسم کھا کر کے یعنی کہ یہ بات کہہ رہی ہے اپنی حکم عدولی کی صورت میں کہ قید کروانے کا عزم ظاہر کر رہی ہے۔ اب اس امتحان میں اللہ کے خاص بندے کبھی بھی معصیت الہی کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ مصیبت قبول کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ یہ یقیناً اللہ رب العالمین نے اگر مدد نہ کی ہوتی یوسف علیہ السلام کی تو وہ بھی نہیں بچ سکتے تھے، خصوصاً عورتوں کے فتنے سے بچا ہی نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی خاص مدد شامل نہ ہو۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فاستجاب پس قبول کر لی لا سے ہو اس کے رب ہو اس کے فابصرف پھیر دیا عن سے ہو اس قیدا مکر ہننا ان کا انا بے شک ہوا وہی السمیع خوب سننے والا العلیم خوب جاننے والا ہے۔ فاستجاب پس قبول کر لی لہو اس کی دعا رب ہو اس کے فابصرف پھیر دیا یا ہٹا دیا عن سے ہو اس قیدا فریب ہننا ان کا انا بے شک ہوا وہی السمیع خوب سننے والا العلیم خوب جاننے والا ہے۔ ثم پھر بدا ظاہر ہوا لاوا سے ان کے من بعد ما اس کے بعد کہ رأو انہوں نے دیکھ لی الآیات کئی نشانیاں لا یسجنن ضرور وہ قید کرتے ہو اسے حتیٰ حین ایک وقت تک۔ ثم پھر بدا ظاہر ہوا لا واسعن ان کے من سے بعد ما کے رأو انہوں نے دیکھ لی الآیات کئی نشانیاں لا یسجنن ضرور وہ قید کرتے ہو اسے حتیٰ حین ایک وقت تک۔ تو یہ اس عزیز مصر کی بیوی اور دوسری عورتوں کا تسلط اور اس عزیز مصر کی بے غیرتی اور دجیوسی بھی اس سے جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے قید میں ڈال دیا مگر عورتوں سے پوچھا تک نہیں کہ تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے قید میں ڈالنے کے لیے ان پر جو ہے وہ کچھ جرائم تجویز کیے یا ویسے ہی خاموشی سے انہیں قید میں ڈال دیا۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات جو ہے وہ موجود ہونی تھی۔ اب ایک ہی گھر میں جو ہے وہ رہتے تھے اور لوگوں نے جو ہے اس وقت سوچا کہ یہ جو خبر مشہور ہو چکی ہے عزیز مصر کی بیوی کے حوالے سے یہ بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ اور یوسف علیہ السلام کو اس کے حوالے سے اپنے دل میں شدید جو ہے وہ قلق تھا، اس لیے آگے جا کر کے انہوں نے جب ان کو دعوت ملی کہ آپ جو ہے وہ قید خانے سے جیل سے باہر آئیں تو انہوں نے سب سے پہلے یہی بات سامنے رکھی تھی کہ پہلے وہ جو میرے اوپر الزام لگا تھا ان عورتوں نے الزام لگایا تھا پہلے اس بات کی، کیونکہ آگے اللہ رب العالمین نے نبی جو ہے وہ بنانا تھا اور نبی جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے اس وجہ سے پہلے یہی سامنے اپنا مطالبہ رکھا کہ ان عورتوں سے پہلے پوچھو کہ کیا وہ واقعتاً ان کا قصور تھا یا میرا قصور تھا۔ تو پھر جب پوچھا گیا ان عورتوں نے سبھی نے پھر گواہی دی کہ یوسف کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے وہاں مصر کا جو ہے وہ وزیر خزانہ بنایا۔ وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا کہ عزیز شاہ مصر کی بھی اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے۔ قد شغفها حبا یقیناً یوسف اس کے دل میں داخل ہو چکا ہے محبت کی روح سے۔ انا لنراها فی ضلال مبین بے شک یقیناً ہم اس کو دیکھتی ہیں واضح گمراہی میں۔
فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، پھر جب اس عورت نے ان عورتوں کی ملامت کو سنا تو اس نے ان عورتوں کی طرف پیغام بھیجا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور اس نے ان کے لیے مسندیں تیار کیں، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور اس نے ان میں سے ہر ایک کو دے دی ایک چھری، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنْ، اور اس نے یوسف سے کہا تو ان کے سامنے نکل، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، پھر جب ان عورتوں نے اسے دیکھا تو اسے بڑھا پایا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے بدحواسی میں پھل تراشتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، اور وہ کہنے لگی اللہ کی پناہ یہ کوئی آدمی نہیں، ان هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، نہیں ہے یہ مگر کوئی نہایت معزز فرشتہ۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، اس نے کہا یہی تو ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور بلا شبہ یقیناً میں نے ہی اسے پھسلایا اس کے نفس سے، بس وہ بچ نکلا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اگر واقعی اس نے وہ کام نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو ضرور وہ قید کیا جائے گا اور یقیناً ضرور بے عزت ہونے والوں میں سے ہوگا۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یوسف علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اور اگر تو مجھ سے ان کا فریب نہیں ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اس سے ان عورتوں کا فریب پھیر دیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی خوب سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر ان کے لیے ظاہر ہوا، یعنی ان کی یہی رائے ٹھہری کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے کئی نشانیاں دیکھ لی، لَا يَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ ضرور اسے ایک وقت تک قید کر دیں۔